باب ما جاء ان مفتاح الصلاۃ الطہور، ہے نا، اس چیز کا بیان جو آیا کہ نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو ہے۔ نماز کی کنجی ہے نا، یہ امام ترمذی نے یہ ترجمۃ الباب باندھا، ٹھیک ہے۔ اب آگے وہ حدیث نقل کرتے ہیں مگر اس سے پہلے سند بیان کر رہے ہیں۔ کہ حدثنا حناد وقتیبۃ ومحمود بن غیلان، گویا کہ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو اپنے ان تین اساتذہ سے سنا ہے نا، حناد بھی اور قتیبہ اور محمود بن غیلان، اور ان تینوں نے گویا کہ حضرت وکی سے سنا ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ ہاں تو اس کو کرے حدثنا حناد وقتیبۃ محمود بن غیلان قالوا حدثنا وکی، ان سب نے کہا، کس نے؟ حناد نے کہا، قتیبہ نے کہا، محمود بن غیلان نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کیا۔ وکی نے وہ روایت کرتے ہیں سفیان سے، وحدثنا محمد بن بشار، اور وہ کہتے ہیں حدیث بیان کیا مجھ سے محمد بن بشار نے۔ قال حدثنا عبد الرحمن، وہ کہتے انہوں نے کہا حدیث بیان کیا ہم سے عبد الرحمن نے۔ قال حدثنا سفیان، انہوں نے کہا حدیث بیان کیا ہم سے سفیان نے۔ وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن محمد بن عقیل سے، اور عبداللہ بن محمد روایت کرتے محمد بن حنفیہ سے، اور وہ روایت کرتے اپنے والد ماجد حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ روایت کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ حضرت علی مرتضی فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی وضو ہے نا، وتحریمها التکبیر، تحریمها تکبیر ہے نا، اور نماز کی تحریم تکبیر ہے، وتحلیلها التسلیم، اور اس کی تحلیل تسلیم ہے، سلام پھیرنا ہے نا۔ اب میں اسی پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتا ہوں، ترجمہ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اولاً یہاں پر یہ کہا ہے، کیا کہا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی وضو ہے نا۔ تو اب یہاں یہ کیوں کہا کہ نماز کی کنجی وضو ہے؟ کیا نماز کوئی دیکھتے جو نماز پڑھتا ہے کوئی؟ ابھی کہیں تالا لگا ہو نا تو وہاں کنجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مختصر یہ کہ ابن عربی فرماتے ہیں، ہے نا، اصول حدیث کے بڑے جانکار ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہاں پر جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وضو کی کنجی نماز ہے، غور کرو عبارت پر، وضو کیا فرمایا آقا نے؟ مفتاح الصلاۃ الطہور، تو یہ کہتے ہیں حقیقت نہیں ہے، یہ مجاز ہے۔ کیا ہے یہ؟ مجاز ہے۔ کس چیز سے مجاز ہے؟ یہ اس چیز سے مجاز ہے جو نماز کے تالے کو کھولتی ہے، جو نماز کے تالے کے کھولتی ہے، وہ اس طرح کہ حدث نماز سے مانے ہے۔ کیا حدث؟ یعنی بے وضو ہونا کیا نماز سے روکتی ہے، وضو روکتا ہے۔ او معاذ اللہ، بے حدث ہونا کیا کہتا ہے؟ نماز سے مانے ہے۔ یعنی اگر آدمی کوئی بے وضو ہو تو پھر شریعت کہتے نہیں نماز نہیں پڑھنا ابھی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا؟ تو وہ اس تالے کی طرح ہے جو محدث پر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ محدث جس پر وضو یا غسل فرض ہو، مگر محدث عام طور پر یہاں کیا مراد لیں گے؟ جس پر جو بے وضو ہو، ہے نا، لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ جب محدث وضو کرے گا تو تالا کھل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ایک بعید استعارہ ہے، یہ ایک بعید استعارہ ہے جس کی معرفت پر صاحب نبوت ہی قادر ہو سکتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے
کہ نماز جنت کی کنجی ہے، حدیث شریف میں نہیں، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے، اور مفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ کیسے کرے؟ کیونکہ جنت کے دروازے بند ہیں جن کو نیکیاں کھولتی ہیں، اور نماز بھی نیکیوں کا ایک رکن ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مگر بہت بڑے حدیث پاک کے جانکار اور شارح گزرے ہیں، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے نا، اور اعلیٰ حضرت نے ان کی شرح کو پسند بھی فرمایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں جو استعارہ بالکنایہ کے طریقے پر نماز کو مقفل خزانے سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ اللہ، کیا نماز کو سے تشبیہ دی ہے، اور استعارہ بالکنایہ اس استعارہ کو کہتے ہیں جس میں ارکان تشبیہ میں سے سوائے مشبہ کے کچھ ذکر نہ کیا جاتا ہے نا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارہ ہے نا ترجیحیہ کے طور پر نماز کے لیے چابی کو ثابت فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب استعارہ ترجیحیہ کیا؟ اس استعارہ کو کہتے جس میں مستعار منہ کے مناسب کو مستعار لہو کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ ایک فنی بات تھی جو میں نے آپ تک گوش گزار کر دیا۔ اب آگے یہ آیا حدیث شریف میں، فرمایا اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم، اس کی تحریم تکبیر ہے اور اس کی تحلیل تسلیم ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر کہتے ہی جو منافی نماز ہے نا، منافی نماز جو چیزیں ہیں وہ سب حرام ہو جاتی ہیں۔ کس پر؟ نمازی پر۔ جیسے ہی کہ اللہ اکبر، اب منافی نماز کیا ہے؟ کھانا کھانا منافی نماز ہے، بات کرنا کسی سے منافی نماز ہے، چلنا پھرنا کسی سے منافی نماز ہے، یعنی جو بھی ہے نا، ہاں، تو یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اور جو چیزیں تکبیر کہنے سے حرام ہو گئی تھیں، اب ان چیزوں کو اگر حلال کرنا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ السلام، سلام پھیرنا ہے۔ اسی کو کہا تحریمہ التکبیر تحلیلہ التسلیم۔ تکبیر کہتے ہی نمازی پر منافی نماز کام حرام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے اسے تحریم کہتے ہیں، اور سلام پھیرتی ہی وہ کام پھر سے حلال ہو جاتے ہیں، اس لیے سلام کو تحلیل کہتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز چونکہ بہت سے کاموں کو حرام کر دیتی ہے، اس لیے اس کی اول عمل یعنی تکبیر کو تحریم کہا گیا ہے، اور تکبیر کہنے سے جو خارج نماز افعال و کلام نمازی پر حرام ہوتے تھے وہ سلام پھیرنے سے حلال ہو جاتے ہیں، اس لیے سلام کو تحلیل کہا گیا۔ ٹھیک ہے، ایک گفتگو اور میں یہاں پر بتا دوں، کیونکہ آپ بھی پڑھتے رہتے ہو نا، کہ کچھ فقہاء کرام جیسے حافظ صاحب نے بھی جمعہ کے اندر اس بات کو جب بتایا تو کہا کہ تکبیر تحریمہ شرط ہے، کچھ لوگوں نے اسے فرض بھی مانا ہے نا، تو ایک بحث ہے نا، تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ ہمارے احناف علماء ہی تو کہتے ہیں نا، کوئی دوسرا تو نہیں کہتا۔ چلو کوئی شافعی ہوتے، مالکی ہوتے، حنبلی ہوتے، ہم بچ کے نکل جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کا اپنا طریقہ کار ہے، ان کی اپنی اصطلاح ہے، مگر ہمارے علماء حنافی نے اس بات کو کہا ہے، تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ ہے کوئی چیز؟ اب اعتراض کیا ہے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا۔ اعتراض یہی پیدا ہو رہا ہے کہ احناف کے نزدیک تکبیر تحریمہ، احناف کے نزدیک تکبیر تحریمہ رکن نہیں بلکہ شرط ہے نا، تو بعض کتب احناف میں جو تکبیر تحریمہ کو فرائض یعنی ارکان میں شمار کیا، اس کی وجہ کیا ہے نا، یعنی کوئی شرط کہتے ہیں، کوئی فرض کہتے ہیں، ایسا کیوں آخر؟ بھئی ظاہر سی بات ہے، شرط ہاں حنافی ہی، اور شرط اور رکن میں فرق یہ ہے کہ شرط جو ہوتا ہے نا وہ شے سے خارج ہوتا ہے، اور جو رکن ہوتا ہے وہ شے میں داخل
ٹھیک ہے. تو اب اگر اسے کہا جائے کہ جو ہے نہیں، کوئی کہے نہیں یار شرط بھی ہے فرض بھی ہے، تو ایک ہی چیز داخل بھی ہو خارج بھی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اعتراض ہوتا ہے. تو اس کا بڑا پیارا جواب مصنف بہار شریعت بدر الطریقہ خلیفہ اعلی حضرت علامہ شاہ مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بہار شریعت میں اس طرح سے دیا ہے. وہ لکھتے ہیں حقیقتاً یہ تکبیر تحریمہ شرائط نماز سے ہے، حقیقتاً نماز سے، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے. کیا ہے؟ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے، اس وجہ سے فرائض یعنی ارکان نماز میں اس کا شمار ہوا. ہو گیا حقیقتاً تو وہ ہے، مگر ظاہر سی بات ہے نا، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر خارج اللہ اکبر کا اندر داخل ہو، تو اس کا ایک حصہ خارج ہے ایک حصہ اندر ہے، تو گویا کہ کہہ لو اگر حصے بناؤ تو ہے نا. ابتدا تو وہی سے ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہو گئی بات ختم. ٹھیک ہے. اب اس میں اور بڑی لمبی گفتگو ہے نا. تو اس تعلق سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، قال ابو یوسف ھذا الحدیث واصح شیء فی ھذا الباب وحسن. ابو یوسف نے کہا یہ حدیث اس باب میں دیگر مروی روایات سے زیادہ صحیح تر اور زیادہ حسن ہے، زیادہ اچھی ہے نا. وہ عبداللہ بن محمد بن عقیل، اس میں راوی میں آیا نا کون؟ عبداللہ بن محمد بن عقیل. تو اب گویا کہ یہ الفاظ تعدیل میں سے لفظ ہے. کیا؟ صدوق. تو کہتے ہیں ہوا صدوق، وہ صدوق ہے یعنی سچے ہیں. وقت تکلم فی ہے بعض اہل العلم من قبل حفظہ. ہاں کلام، اور بے شک کلام کیا ان کے بارے میں کچھ اہل علم نے ان کے یادداشت کی طرف سے، یادداشت کے بارے میں. ہاں کچھ نے کہا کہ چلو ہاں اتنا یادداشت پختہ نہیں تھا. یہ بعض لوگوں نے کلام کیا ہے. وَسَمِعْتُ محمد بن اسماعیل یقول، سنا میں نے محمد بن اسماعیل سے کہتے ہوئے، کیا کہتے ہوئے؟ احمد بن حنبل اور اسحاق بن ابراہیم اور حمیدی دلیل پکڑتے ہیں عبداللہ بن محمد بن عقیل کی حدیث سے. کیا دلیل پکڑتے ہیں؟ کس سے؟ عبداللہ بن محمد بن عقیل کی حدیث سے. قال محمد وهو مقارب الحدیث، اور امام محمد نے فرمایا وہ مقارب الحدیث ہیں. اب یہ کچھ اصطلاحی الفاظ ہیں، ہم ان کی وضاحت مختصر طور پہ آپ کو کر دے رہے ہیں. کہیں صدوق کہا ہے نا اور کہیں مقارب الحدیث کہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا ہے نا. تو چلو اس بات پر بھی تھوڑی سی گفتگو، صدوق کی وضاحت اور مراتب تعدیل پر بھی بات کر لیتے ہیں. صدوق کے کہتے ہیں الفاظ تعدیل میں سے. کس میں سے؟ الفاظ ابن ابی حاتم اور ان کے اتباع میں حافظ ابن صلاح اور علامہ نووی نے تعدیل کے 4 مراتب بیان کیے ہیں اور لفظ صدوق کو دوسرے مرتبہ میں شمار کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک اصطلاح ہے، جب آپ اس کو اصول حدیث میں پڑھیں گے تو پوری بات سمجھ میں آئے گی ہے نا. مگر مختصر بات آ گئی ہے صدوق کی، تم تھوڑا سا آپ کو اس بات کو بتا دیا میں نے. ٹھیک. اور جو مقارب الحدیث کہا گیا ہے، کیا کہا گیا؟ تو اسے مقارب بھی پڑھا گیا ہے اور مقارب بھی پڑھا گیا ہے. تو را کے فتحہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ معروف ہے، اور بہر صورت الفاظ تعدیل میں سے یہ بھی ہے نا. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لفظ سے تقویت راوی مراد لیتے ہیں. تقویت، ہاں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں عراقی نے کہا کہ اصول صحیحہ میں لفظ مقارب الحدیث را کے کسرہ کے ساتھ درج ہے، اور کہا گیا کہ ابن سید الناس نے فتحہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ حکایت کیا، لیکن کسرہ کے ساتھ الفاظ تعدیل اور فتحہ کے ساتھ الفاظ کیا کہتے جرح میں سے ہے نا. اور فرمایا کہ یہ صحیح نہیں بلکہ فتحہ اور کسرہ دونوں معروف ہیں. ابن عربی نے شرح ترمذی میں دونوں حکایات کی اور دونوں الفاظ تعدیل میں سے ہیں. ایک الگ بحث ہے، آپ جب اصول حدیث پڑھیں گے تو ہی بات پوری سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے. یہ تو میں مطالعہ کرتا ہوں، کتابوں کا دیکھتا ہوں، اس میں کئی چیزیں مل جاتی ہیں بزرگوں کی. ٹھیک ہے، نکالتا ہوں ہے نا. تو میں نے مختصر آپ کے سامنے گوش گزار کر دیا.
وفی الباب عن جابر و ابی سعید. اور